عزاداران امام مظلوم اس شریف گھر کو بڑا لوٹا ہے اس امت نے، اس مظلوم گھر کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں امت نے، عقیدے کے خنجر نہ چلا، عقیدہ چھین کر آل محمد کو ناراض نہ کر۔ اگر ایک حضرت زہرا راضی ہو پوری کائنات مل کے کسی بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑا حضرت عباس کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کائنات نے بی بی زہرا کا کرم دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں نے براہ راست بی بی کے کرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس چیز نے مجھے اب تک محفوظ رکھا ہے اس کا نام ہے سادات عظام کی عظمت پر بلا مشروط اعتماد اور یقین۔ ایک انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، نہ علی کی ولایت سے، نہ حسین کی عزاداری سے، نہ سادات کی عظمت سے۔ میں سید کونین کی قسم کھا کے فکرہ کہتا ہوں، میں نے سچے مذہب کی خاطر ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، سچے مذہب کی خاطر جیلوں میں رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر پردے میں بیٹھی ہوئی کے سامنے بی بی شام والی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب تک ناصر عباس کی زندگی ہے بے شک مجھے پھانسی پہ بھی چڑھا دیں، جب تک زبان سے آواز نکلتی رہے گی شیعہ قوم کے ان بچوں کو جو ماؤں کی جھولیوں میں ہیں ان کو بھی بتا کے جاؤں گا باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے زہرا خالی واپس۔ آج تک مظلوم ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا، باپ کے نوکروں نے جھڑکیں دی ہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی۔ اب اس میں لگ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جناب زہرا، کیا جرم تھا؟ علی کی ولایت کی پہلی تبلیغ کرنے والی زہرا، اللہ کا قرآن میرے ہاتھوں پہ رکھ، اکلوتا بیٹا ہے، اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں دربار جانے کی وجہ ہی صرف علی کی ولایت۔ قرآن اٹھا کے حدیث پڑھو، امام محمد باقر کی حدیث ہے کہ جس دن پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں کیا اس دن شیطان نے چیخیں ماری، رویا، تو اس کے کارندوں نے اسے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ اس کا نبی نے علی کے متعلق ایسا اعلان کیا کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو کوئی جہنم میں نہ جائے، اس پہ عمل ہو جائے تو کوئی خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ انہوں نے نافرمانی کی کیوں؟ میں یہ فکرے کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے سادات عظام کو چھوڑ کر، آپ میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے مذہب شیعہ قبول کیا۔ جو بندے شیعہ ہوئے ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے، تو ایک جواب ملے گا، حق کے زہرا، محمد کی بیٹی کا حق، رسول کی بیٹی خالی واپس آ گئی۔ پھر پتہ چلا بی بی صرف کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے دربار میں گئی۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ سید نے 2 سطروں میں پوری تاریخ لکھی ہے، فرماتے مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول۔ سیالکوٹ کے غیرت مند عزاداروں، دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، اللہ کسی قدر والے کو کسی بے قدرے کے سامنے نہ بھیجے۔ انصاف تم کرنا، وقت تھوڑا ہے، مثال مضبوط ہے۔ یعقوب قبلہ کعبہ، یعقوب کا یوسف، کاظمی صاحب بادشاہ جی رتیہ سید صاحب، یوسف بے قدروں نے بیچا، انہیں قدر ہی نہیں تھی کہ یوسف کون، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دی۔ اس کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے۔ جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا دورین لے کر۔ اپنی اولاد کو کچھ سکھا جاؤ یا نہ سکھاؤ، کچھ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، بی بی زہرا کا مقدمہ ضرور سمجھانا۔ تمہارے
بتائیے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی؟ میں تجربے کی بنیاد پر فکرہ کہتا ہوں، بدماش بھی اگر خاندانی ہو نا اور اس کے دروازے پر بھی دشمن کی بیٹی آ جائے وہ بھی خالی واپس نہیں بھیجتا، خالی واپس نہیں بھیجتا۔ آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قوم کا بہت بڑا موشن تھا مبلغ اعظم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، اس کے نام میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے اور خدا نے اسے ایک عجیب طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ قبلہ فرماتے ہیں میں ہر مجلس میں ہر نماز میں دعا مانگتا ہوں، خدایا مجھے مال دے یا نہ دے، خدایا مجھے کوئی اور چیز دے یا نہ دے، اسماعیل تو سے صرف ایک سوال کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بطول کا دشمن سوال کرے اور میں جواب نہ دے سکوں۔ قاضی سعید الرحمان جیسی شخصیت کو مولانا اسماعیل نے شیعہ کیا تھا۔ قاضی سعید الرحمان پہلے بڑا دشمن اہل بیت، اسے جیسے نے پکا شیعہ اور مبلغ بنا دیا، اس کا نام اسماعیل تھا۔ 6 دن لاہور کے اندر مناظرہ ہوا، عمر اشروی وہ معاونت کر رہا تھا قاضی سعید الرحمان کی، اور قاضی سعید الرحمان مناظرہ فرما رہے 6 دن باغ فدق پر مناظرہ ہوا۔ 6 دن قاضی سعید الرحمان نے پھر کتاب کھول کے عبارت پڑھنا شروع کی۔ اسماعیل نے اشارہ کیا، قاضی کتاب رکھ، تیرا میرا مناظرہ لمبا ہوتا جا رہا، تو عالم بھی ٹھیک ہے، تیرا میرا مناظرہ بھی ٹھیک ہے، نتیجہ جلدی نکالنا چاہتا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی جلدی کیسے نکلے گا؟ اسماعیل نے فرمایا کتاب میں رکھ، وضو کر، صحیح بخاری کو اٹھا کے بغل میں رکھ، قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا انہوں نے محمد کی بیٹی کو خالی واپس بھیجا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ اسماعیل فرماتے تو قرآن اٹھا، میں لکھ کے دے دوں گا، تو مناظرہ جیت گیا۔ قاضی سعید الرحمان کے ذاتی فکرے ہیں شیعہ ہونے کے بعد، وہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ روز بندے تھانے کچہری میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، میں بھی قرآن اٹھا لیتا ہوں، بلے بلے ہو جائے گی کہ میں نے اسماعیل کو ہرا دیا۔ قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے پگڑی اتاری، میں دوڑ کر گیا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد صحیح بخاری کو یہاں رکھا، قرآن مجید کو یہاں اٹھایا، اب دیکھنا میری طرف شیعہ یہ سننی، وہ کہتے ہیں یہاں تک اٹھایا، اور سر پہ رکھنے سے پہلے تنزن میں نے اسماعیل کو دیکھا موڑ کے کہ اسماعیل دیکھ میں تجھے ہرا رہا ہوں، ابھی تو ہار جائے گا، میں تیرا مطالبہ پورا کر رہا ہوں، میں قرآن اٹھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے قرآن یہاں تک اٹھایا، موڑ کے میں نے ہنس کے پیچھے دیکھا اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اچھا زہرا تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا، جتنی میں تیری ہائے کو اللہ بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھے، شریف و جی میں نے رسول کی بیٹی کے لیے ہائے کیے، اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ ہو۔ اسماعیل کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا۔ اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے، قاضی کہتے ہیں میرے دل پہ اسماعیل کے فکروں نے اثر کیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، میں نے اپنے آپ کو کہا قاضی سعید الرحمان غیرت کر، 1400 سال سے محمد کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مصطفیٰ کی بیٹی پہ ظلم نہ کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا لوگوں اسماعیل سچا ہے، زہرا دربار میں کھڑی رہی ہے، یہ کرسیوں پر بیٹھ کر آواز دیتے رہے ہیں، کوئی گواہ ہے تو پیش کر، کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، کوئی گواہ ہے تو پیش کر، کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، رونا نہ ہے نظر جھکانا، کوئی گواہ ہے تو پیش کر، کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ میرا بچہ رونا نہ ہے، میں نے کہا جس رونا نہ ہے حسین کا واسطہ وہ نظر نیچی کر لے۔ فکرہ پڑھ رہا ہوں میں، عام طور پر سیدوں کی اجازت سے یہ فکرہ پڑھتا ہوں، لیکن قدرتاً قبلہ کعبہ سرکار علامہ ناصر حسینی صاحب کا قرآن مجید ممبر پر پڑھا ہے، میں دونوں جہانوں کے سردار پر باوضو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجلس اعضاء میں کہتا ہوں اگر میں شیعوں غلط بیان کروں، قرآن بھی مجھ پہ ناراض ہو، زہرا بھی مجھ سے ناراض ہو، اور اگر میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہو، پھر قسمت جانے اور تیری ہائے جانے، اس نے محمد کی تحریر کو صرف پھاڑا تو نہیں، پہلے اس میں تھوکتا رہا، پھر اس نے اس تحریر کو پھاڑا، پرزوں کو ہوا میں پھینکا، فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے، زہرا کی کمر جھک گئی، رو کے کہہ دیا ہائے بابا، ہائے بابا۔
شیعہ بیٹھو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. حسین کی ماں زہرا کے لیے رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. میں قبلہ کعبہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی. کل پھر پیشی ہے میری ہائی کورٹ میں، دعا کی مدد چاہتا ہوں. دربار میں ظالموں نے دل توڑ دیا، گھر آ کے پسلیاں توڑ دی. کتنی بے غیرتی کی ہے امت نے. کبھی دل توڑتے ہیں، کبھی پسلیاں توڑتے ہیں، کبھی قبر توڑتے ہیں. صرف ایک منٹ کا جملہ اور پڑھ کے میں قبلہ کعبہ کو منبر دینا. یہ درد دل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. گھر آئی اولاد نے نہیں پہچانا. میں پوری ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں. بی بی زینب قریب آ کے کہتی ہے بی بی یہاں نہ بیٹھیے، میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ. آواز زینب پہچان میں تیری ماں زہرا. اتنی جلدی بال سفید کیسے ہو گئے؟ دربار گئی. کائنات میں پہلی مظلومہ ہے جناب زہرا جس کے رونے پہ مسلمانوں کو اعتراض ہوا. قبلہ کعبہ کی تائید کے ساتھ فکرات کروں. سب سے پہلے جس کے رونے پر اعتراض کیا ہے مسلمانوں نے کہ نہ روئے، ہمارے آرام میں خلل آتا. علی فرماتے ہیں زہرا مسئلے سے واقف ہے، اس کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جا نہیں سکتی. بطول اونچا تو کبھی نہیں روئی. انہوں نے کہا یہ روتی ہے تو رسول کی قبر ہلتی ہے. محمد کی قبر ہلے ہم سمجھ جاتے ہیں زہرا رو رہی ہے. پہلا امام بارگاہ کھجور کے پتوں کے ساتھ جس کا نام بیت الحزن ہے. مدینہ شہر سے باہر جاتی تھی زہرا بچے ساتھ لے کر، سارا دن وہاں پہ روتی تھی. پردہ ڈالنے کا زمانہ کوئی نہیں اور زندگی اور موت امام حسین کے ہاتھ میں ہے. جن حالات میں میں ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس میں تسنو کا نہیں. سانسوں کی آخری ڈوریاں صاف نظر آتی ہیں تو جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. گھر میں موجود تھی زہرا، مسلمان کٹھے ہو کے دروازے پر آ گئے. کوئی کہتے 3000، کوئی کہتے 4000. ابن ابی کعب کہتا ہے مدینے کی ہر گلی میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے مسلح افراد زہرا کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئے. گھوڑے ایسے دوڑ رہے تھے مدینے کی گلیوں میں جیسے کسی لشکر نے حملہ کر دیا ہو. چھوٹا سا گھر محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا، صرف دروازے پر نہیں. علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا. جس کو فکرہ سمجھ آئے گا وہ ہائے کرے گا، جسے سمجھ نہ آئے اس کی ہائے کی ضرورت نہیں. علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا، میری دیواروں کو توڑ دیا گیا، دیواروں کو توڑ دیا گیا، دروازے پہ رش مچ گیا. سخت فکرہ آپ سنتے نہیں، نرم مصائب ہوتے نہیں. دروازے پہ رش بڑھ گیا. سید زاد و کاظمی سادات جتنے عزادار بیٹھے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگتا ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹے حسین کا صدقہ مجھے معاف کر دینا. اگر میں غلط پڑھوں تو فاطمہ مجھے معاف نہ کرے. ایک لشکر جتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، دیکھنا میری طرف ہائے اگر نصیب میں ہے تو رونے کے لیے کافی ہے. لشکر جتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کٹھے ہو کے مسلمان دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. محمد کی بیٹی دروازہ، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تم سے راضی ہو. مسلمان دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. میں کسی کتے کا نام کبھی ممبر پہ لینا پسند ہی نہیں کرتا. ایک بے غیرت نے کہا آگے سے ہٹ جا ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. آواز آئی حیا کر، اس گھر میں تو نبی کی بیٹی رہتی ہے. کہتے رہتی ہے تو رہا کرے. ایک بندہ لکڑیاں لے آیا، دوسرے نے آگ لگائی. آدھا دروازہ جل گیا. شیعوں غیرت مندوں آدھا دروازہ جل گیا. خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی. ہر بندہ جانتا ہے جب آگ لوہے کی میخوں کو لگے وہ سرخ رنگت اب آ گئی، سرخ ہوئی. دروازے کے پیچھے زہرا، پیچھے پتھروں کی دیوار. آدھے جلے ہوئے دروازے کو بے غیرت نے ٹانگ ماری. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی میں گرا. ابھی فاطمہ زمین پر نہیں آئی تھی کہ کنفذ حرام زادے نے تازیانہ اٹھا کے
کی بیٹی کو تازیانہ مارا. محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے آ گئی. جس بندے کو شک ہے وہ میری طرف دیکھے. یہ میرا ہاتھ ہے قرآن پر. فکریں پڑھنے لگا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھے. سیال کوٹ کا ماتمی غیرت مند عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعوں. جلتا ہوا دروازہ. دروازے کے نیچے زہرا. دروازے کے نیچے زہرا. دروازے کے نیچے زہرا. دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرنا شروع ہوئے. دروازے کے اوپر سے مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا. رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی یا علی میرا موشن شہید ہو گیا. جب کوئی جواب نہیں آیا فاطمہ نے آنکھیں کھولی. کہا فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال. مسلمان مدینے کی گلیوں میں دربار کی طرف